ہے تو عرض یہ کر رہا تھا فتبعونی، فرمایا کہ میرے نقش قدم پر نماز بھی میری ہو، درود بھی میرے ہو۔ کہتے وہاں بھی درود کو نہیں مانتے، ہم درود کو نہیں مانتے، تمہارا باپ مانتا؟ ارے مولوی صاحب کیا نام ہے؟ یہ ہمارا شاگرد ہے، کیا نا؟ ثناء اللہ، مولوی ثناء اللہ کھڑا ہو جائے۔ مولوی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا باپ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ بابا تو میرا باپ نہیں ہے۔ کل اخباروں میں دیکھیں کہ مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں، وہ اپنے باپ کو نہیں مانتا۔ بولو بیٹھ جاؤ، کل اخباروں میں دے سارے کے سارے پنڈی والے یہ کہیں مولوی منظور اپنے باپ کو نہیں مانتا، مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے، میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے۔ کہتے درود کو نہیں مانتے، خدا کی قسم درود کو جو نہیں مانتا پکا کافر ہے، بے ایمان ہے۔ درود کو مانتے ہیں لیکن بے غیرت، تیری درود کی ترکیب بھی غلط ہے، عربی بھی غلط ہے۔ تو کم از کم ہم سے مشورہ تو کر لے، تجھے جھوٹ بولنے کا طریقہ، قسم خدا کی عربی بھی ان کو نہیں آتی، حلوہ کھانے سے فراغت ہی نہیں ہے۔ درود کو کون نہیں مانتا؟ درود کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کے جو بورڈوں پر لکھا عربی بھی غلط ہے۔ بدبخت کسی وہابی کو کرایہ پر لے لے، وہ عربی کو تو درست کرے گا نا کم از کم۔ تمہارے مولویوں کو خدا نے ایسے جاہل بنائے، بے غیرتوں کو آتا ہی نہیں ہے کچھ۔ کم از کم ہمارے درجہ ثالثہ رابعہ کے تعلیم القرآن کا کوئی طالب علم لے لو، کم از کم اس کی عربی کو تو ٹھیک کرے گا۔ عربی میں عرض کر رہا ہوں کہ ادھر سے بولو، ادھر سے ان کی اذان، وہ جو انگریز کو لے کے بک گیا سی، ایک صلاۃ و سلام پڑھے گا تو 70 کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں جیسے دیوبندی اذان دیتے بریلوی بھی اذان، صلاۃ و سلام کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بھوک لگی ہے بدبخت کو۔ آپ کو چیلنج ہے، رمضان میں کوئی آپ کے پنڈی میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اذان سے پہلے نہیں ہوتا، اور بعض تو کرتے بھی ہے، وہاں پر پھر لاؤڈ اسپیکر اندر مؤذن نے کمرے میں رکھا، ادھر سے ایک لقمہ لے کر کے ادھر صلاۃ و سلام لے گیا رسول اللہ، یہ تو کرے گا رمضان میں۔ تو یہی ہے نا، آپ گولی برساؤ، چاہے آندھی ہو یا طوفان ہو، دفعہ 144 بھی لگے، کوئی ماں کا لال کسی مسجد کی اذان کو بند نہیں کر سکتا۔ خدا بتاتا ہے کہ سنت کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، جھوٹ تو معمولی بات پر رک جاتا ہے۔ جھوٹ وہی ہے، تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگا وہ رک جائے گا۔ سنت کو، سنی کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، سنت بھی کہیں پر رکتی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے جو آپ کو بتا دیا، بزرگوں نے بتا دیا، شیخ القرآن کو فرشتے بتا بھی رہے ہیں، اور آپ کے اکابرین کو بزرگ بھی بتا رہے ہیں کہ شیخ القرآن نے زندگی اپنی پوری کسی کے خدا کی قسم کوئی پرواہ بھی نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب مسئلہ یہی ہو گیا کہ آپ کیا کر بھائی اپنے گھر میں جاؤ، جلوس کرو، کچھ بھی کرو، وہاں جمعہ پڑھو، عید پڑھو، طواف کرو۔ ابھی تو انہوں نے شروع کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا ہے ابھی تو یہاں پہ وہ ہمارے کراچی میں وہ کھارا در میں اور دیگر علاقوں کے اندر وہ گنبد بناتے کعبۃ اللہ جیسے، اس کے طواف کرتے، کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا ہے، ان دنوں میں آیا ہوا، تو حاضر ناظر کہاں ہے؟ جو ادھر ہوتا ہے ادھر نہیں ہوتا، وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آیا۔ اور ہمارے حضرت تو شیخ الاسلام ناچو خان، آپ نے دیکھا نا، وہ رقص بھی کرتا ہے نا، ترکی میں جاتا تو وہ رقص بھی کرتا۔ حضرت علامہ شیخ الاسلام، میں نے اس کا نام رکھا ناچو خان، سمجھے؟ دیکھا ناچتا بھی ہے۔ تو شیخ الاسلام ہے، خدا کی قسم آپ کو کہہ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کے بریلوی بھی دیکھ لیں، دیوبندی بھی دیکھ لیں، اہل حدیث بھی دیکھ لیں، الو کا پٹا تو ایک صفحہ قرآن کی ترکیب کر کے دکھا دے، مجھ سے پوچھ لے، اگر نہیں بتایا گولی مار دیں، ورنہ تیرا منہ کالا کریں گے۔ تو شیخ الاسلام بنا، ایسا شیخ الاسلام بننا آسان ہے؟ شیخ الاسلام ایسے شیخ الاسلام، میں آج لوگوں کو بتا رہا تھا،